پلصراط عقائد اسلامی کے مطابق ایک ایسے پل کا نام ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے یوم القیامہ یعنی روز قیامت پر گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کی مسافت کا یہ پل پال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز بیان کیا گیا ہے۔ خطرے کی وجہ سے اس راستے کے نیچے جہنم کی آگ ہے جو گناہگاروں کو گرانے کے لیے جلا دیتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے انہیں ان کے اعمال کے مطابق تیز رفتاری سے راستے میں منتقل کیا جاتا ہے جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پلصراط کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے 7 سوالوں کے جواب پوچھیں گے۔ کیا آپ کو ان 7 سوالوں کے جواب آتے ہیں؟ سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ جنت 7ویں آسمان کے اوپر 7 آسمانوں سے جدا ہے کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہونا، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس سے آگے حضرت جبریل بھی نہیں جا پاتے۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائی 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4، حور عین کون ہیں؟ حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں نہ جن اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی پھیل جائے۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5، ولدان مخلدون کون ہیں؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے۔ سوال نمبر 6، اعراف کیا ہیں؟ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ سوال نمبر 7، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہوں گے اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان بدل جائیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پلصراط پر ہوں گے۔ پلصراط پر سے جب گزر رہے ہوں گے اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پلصراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پلصراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پلصراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اسی کا نام الصراط ہے۔
اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ ذیل صفات کا حامل ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی ہوگی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار کی وجہ سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اور جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنا چاہیے، جس کی وسعت آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار ہمارے لیے اپنا فضل و کرم، رحم والا حسن خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو۔ کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے، کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو دوسروں تک بھی لازمی پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔